پاکستان میں اندرونی سیاسی استحکام کے حوالے سے آج فضا ہموار ہوئی جب قومی اسمبلی میں بجٹ کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔ آج حکومت کو 160 ووٹ ملے اور اپوزیشن کو 119 کی حمایت سامنے آئی۔ اپوزیشن کی جانب سے بجٹ میں پیش کی گئی تمام ترامیم مسترد کر دی گئی۔ پچھلے سال بجٹ میں ووٹنگ کے وقت حکومت کو 179 اور اپوزیشن کو 148 اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہوئی تھی۔ اس سال بی این پی کے صرف دو اراکین نے اپوزیشن کا ساتھ دیا اور باقی 2 اراکین نے ابسٹین کیا۔ حکومتی استحکام کو نہ کل خطرہ تھا نہ آج خطرہ تھا، لیکن آج کے ماحول سے قبل آپ نے دیکھا کہ مختلف آوازیں تھیں، میڈیا میں تھی، دوسری جگہ تھی۔ وہی مخصوص لوگ جو نومبر کے مہینے میں حکومت کے جانے کی گنتی بتاتے تھے، اس کے جانے کے دن بتاتے تھے، وہ اس سے پہلے بھی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ کوئی بہت بڑی پی ٹی آئی میں شاید اندرونی بغاوت ہو گئی ہے، گرینڈ اپوزیشن الائنس ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جڑ گئی ہے اور حکومت کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ ایسی کوئی آثار نہ نظر آنے تھے نہ نظر آئے، اور اس طرح سے پاکستان میں بجٹ کی حوالے سے سیاسی استحکام کی ایک نئی فضا قائم ہوئی، لیکن اپوزیشن بھرپور، متحرک اور زبردست طریقے سے اپنا کردار ادا کرتی رہی، اور آج بجٹ اجلاس میں بھی وہی ہوا جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اپوزیشن کی آوازیں، اپوزیشن کی چیخ پکار اور شور و غوغا نمایاں تھا۔ Now I put the motion to the House. Those in favor say aye. All those that say no. جو اس حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جو مخالف ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ حق میں 160 ممبر کھڑے ہوئی، مخالفت میں 119 ممبر کھڑی ہوئی۔ I think I have it consequently the motion adopted and the bill is passed. اس بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں، یہ کہتے تھے کہ نو نیو ٹیکسز، انہوں نے جا کے ہر غریب پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ 27% گروتھ کبھی نہیں ہو سکتی، آپ ہمیں غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بجٹ تو آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے بن کر آیا ہے، یہاں تو چھاپا لگا کے پیش کیا گیا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر صنعت اور حکومت کی اقتصادی ٹیم کے بہت اہم رکن، وفاقی بجٹ بھی پیش کیا تھا، بھرپور انداز میں دفاع بھی کیا، جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بجٹ پیش ہونے کے بعد مختلف جو سیکٹرز تھے ان کی جانب سے اشارہ کیا گیا تھا، ان کی بعض معاملات پر تحفظات تھے، بعض ہر بجٹ کی طرح سے اس میں بھی کہیں نہ کہیں غلطی کے کوئی آثار نمایاں ہوئے تھے۔ تو جو اب بجٹ آج منظور ہوا ہے، جو فائنانس بل، وہ بتائیے گا کہ اس میں جو نئی چیزیں شامل کی گئی ہیں، جو فیڈ بیک کی بنیاد پہ جو اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں، وہ چیدہ کیا چیزیں ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ بجٹ پاس ہونے سے 3 روز پہلے ہی تقریباً ای سی سی کا شاید اجلاس ہوا تھا یا 1 ہفتہ پہلے، اور اس میں ہم نے الیکٹرک وہیکل پالیسی کو اپروو کیا تھا، لیکن کیونکہ بجٹ تقریباً پرنٹ ہو چکا تھا ہم اسے شامل نہیں کر سکے تھے پہلے اشاعت کے اندر۔ تو یہ 2 to 3 ویلرز، ٹرکس اور بسز کے لیے الیکٹرک وہیکل کی پاکستان میں لوکل پروڈکشن کے لیے ہم نے انسینٹیوز پلیس ان کیے ہیں، ریڈیوسڈ سیلز ٹیکس 1% سیلز ٹیکس کی آفر کی ہے الیکٹرک وہیکلز کے اوپر، تاکہ اس کی قیمت جو ہے وہ دوسری گاڑیوں کے برابر آ سکے۔ جو 2 to 3 ویلرز کی بھی پالیسی دی ہے، گاڑیوں کی ہم کچھ عرصے بعد دیں گے، تو وہ اس کو شامل کیا گیا ہے۔ موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی جو ہے اس کو حصہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں اب الحمدللہ اسمارٹ فونز مینوفیکچر ہونا شروع ہو چکی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید تقویت ملے۔ اس کے علاوہ ہماری انوملیز کمیٹی تھیں، ہماری اس میں کیا یہ فریش انسینٹیو کیا ہے جو بجٹ کے بعد ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے موبائل فون پالیسی میں، ذرا اس کو بتائیے پلیز۔ موبائل فون جو یہاں لوکلی بنیں گے، لوکلی دستیاب ہوئیں گے، ان کے اوپر سیلز ٹیکس کو کم کیا گیا ہے، ان کے پارٹس کی امپورٹ کے اوپر سیلز ٹیکس کو کم کیا گیا ہے، کچھ انکم ٹیکس کے انڈر ان کمپنیز کو جو اسمارٹ فونز کے مینوفیکچرنگ میں جائیں گی اس میں ان کو ہم ریلیف دے رہے ہیں۔ اسی طرح الیکٹرک وہیکلز جو ہیں، جو 2 to 3 ویلرز، موٹر بائکس اور رکشاز وغیرہ جو الیکٹرک ہوئیں گی، ان کو 17% کی بجائے 1% سیلز ٹیکس کی رجیم میں ہم لے کے جا رہے ہیں۔ الیکٹرک وہیکل اسپیسیفک پارٹس، یعنی جو ان میں موٹریں وغیرہ لگتی ہیں، اس کی امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی کو بھی ختم کیا گیا ہے اور سیلز ٹیکس کو بھی ختم کیا گیا ہے، اور پھر مختلف ان کمپنیوں کے لیے اور مراد جو ہیں وہ انکم ٹیکس وغیرہ کی، وہ اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ اور بجٹ میں یہ بتائیے کہ کنسٹرکشن پیکج کے حوالے سے
کچھ تحفظات تھے, کچھ اس میں ریپریزنٹیشن ہوئی تھی, اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں؟ جی, کیپٹل گینز ٹیکس جو ہے اس کو ریوائز کیا گیا ہے, اس کی مدت کو کم کیا گیا ہے. اسی طرح سیمنٹ کے اوپر, تعمیراتی شعبے میں سیمنٹ کا بڑا اہم کردار ہے. پچھلے بجٹ میں ہم نے جو سیمنٹ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 1.5 روپے کلو سے ہم 2 روپے کلو پہ لے گئے تھے. تو پہلے بجٹ میں ہم نے اسے 25 پیسے کم کیا, لیکن اس بجٹ میں ہم نے, یہ ریوائزڈ بجٹ میں ہم نے مزید 25 پیسے کی اس میں ہم کمی لے کے آئے ہیں, جس سے کوئی 10 سے 12 روپے فی بوری فرق پڑتا ہے. تو یہ ٹوٹل ملا جلا کے کوئی 30-40 روپے کا کے جی کا فرق پڑ جائے گا اب. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسائز ڈیوٹی عموماً ان چیزوں پہ لگتی ہے جس کی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے حکومت. تو ہم سیمنٹ کی کنزمپشن کو تو بالکل, تعمیراتی شعبے کا یہ اہم پلر ہے, ہم ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے, اس کو کیا گیا ہے. اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے میوچل فنڈز کے حوالے سے, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے حوالے سے, اس کے اندر ہم نے ریلیکسیشنز دی ہیں. یہ بتائیے کہ جو آپ نے ریٹس کی بات کی, آپ نے میوچل فنڈز کی بات کی, کہ اس میں بھی شکایات آئی تھی جب بجٹ پروپوزل آئے تھے. اب ہمارا جو ریوائزڈ پروپوزل ہے اس میں ریٹس اور میوچل فنڈز کے لحاظ سے کیا آلٹریشنز آئی ہیں؟ جی, جو ٹیکس کی شرح کے حساب سے انہوں نے اس میں شکایت کی تھی وہ ہم نے ریوائز کر دی ہے ان کی شکایت کے مطابق. اور مجھے یقین ہے کہ اب جو میوچل فنڈز اور ریٹس کی جو پرابلم آ رہی تھی اس انوملی کی وجہ سے, وہ انوملی ہم نے اب ریوائز بجٹ کے اندر ختم کر دی ہے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جو لوکلی مینوفیکچرڈ وہیکلز کے حوالے سے ایف ای ڈیز وغیرہ کے ایشوز تھے, اس کے علاوہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میوچل فنڈ کا ہم نے حل ڈھونڈ لیا ہے. یہ جو ڈیٹا سروسز وغیرہ کے پرووائڈرز جو ہیں ان کے لیے کچھ ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ ہمارا صاحب جو آئی ٹی سیکٹر ہے ہمارا, جو کہ بہت ہی اوور آل نگلیکٹڈ ہے, اس کے لیے کیپٹل کے بڑے مسئلے ہیں, تو آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے کوئی چیز فردر ہے جو کہ ایلیبریٹ کی جا سکے؟ آئی ٹی سیکٹر کے اوپر پہلے بھی کافی ٹیکس کنسیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اس چیز کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ایسا کو ہم نے نیا ٹیکس تو نہیں لگایا تھا اس سیکٹر کے اوپر, آئی ٹی سیکٹر کے اوپر. کچھ اور ٹیکسز تھے جن کو ہم نے فردر ڈاؤن ورڈز ریوائز کیا ہے. مثال کے طور پہ یہ آئی ٹی سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ ایک یہ شک ڈالی گئی تھی کہ 10% جو ایف بی آر اسیس کرے گی رقم وہ جمع کرائی جائے گی, اس کا 10% اپیل کرتے وقت, اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اسی طرح کیفینیٹڈ ڈرنکس کے اوپر 13% سے ایف ای ڈی کو 25% پہ لے کے گئے تھے, اس کو ہم واپس 13% پہ لے کے آئے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی کھانے پینے کی جو اشیاء ہے اس پہ ٹیکسز جو ہے اس کی شرح خاص طور پہ اتنی زیادہ نہیں بڑھانی چاہیے, تو اس کو ہم واپس لے کے آئے ہیں. اس طرح مزید ہر سیکٹرز میں جو انوملیز آئی تھیں, مختلف ہمیں ریکمنڈیشنز ملی تھیں, ان میں سے کافی زیادوں کو ہم نے جہاں جہاں ہم سمجھتے تھے کہ وہ جائز شکایت ہے اور واقعی پرابلم آئے گی, اس کو ہم ایڈریس کر چکے ہیں. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایکسٹینسو ریوائز کیا ہے بجٹ, اور بہت ہی کھلے دل کے ساتھ ریوائز کیا ہے. آپ اس میں جو آپ کے نزدیک جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے حکومت نے ریویژن کیا ہے, جس کے سب سے زیادہ اثرات ہوں گے, وہ آپ ان ساری چیزوں میں کس کو گنتے ہیں, یا اگر اس میں ہم نے شمار نہیں کیا ہے تو وہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اوور آل اس میں ہم نے سمپلیفیکیشن اور ڈیوٹی ریڈکشنز اور ٹیکسز کی ریڈکشنز کی ہے. کسی ایک سیکٹر کا کہنا تو باقیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی جو شکایات پہلی بل کے اندر سے مس ہو گئی تھیں ان کو دوسرے ریویژن کے اندر ڈالا گیا ہے, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. شپنگ پالیسی کے حوالے سے اس کے اندر اصلاحات لائی گئی ہیں جو پہلے بل میں نہیں تھیں. الیکٹرک وہیکلز جو 2 to 3 ویلرز ہم پہلے بل میں, کیونکہ وہ لیٹ پاس ہوا تھا ECC سے, ہم نہیں شامل کر سکے تھے, ان کو ہم نے شامل کیا ہے. یہ کافی ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کے نزدیک ہمارا انڈسٹریل گروتھ جس کا ہمیں منتظر ہے, ہماری ایکسپورٹس میں جو گروتھ جو کہ رک گئی تھی کووڈ کی وجہ سے, اور جو مسائل تھے, وہ کس حد تک جو آپ لوگوں کا پرسپیکٹیو اس میں کہاں حالات چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک ڈیولپنگ صورتحال ہے, لیکن کیونکہ ہم نے بر وقت فیصلے کیے تھے معیشت کو بحال کرنے کے, فوراً ہی ہم آل آؤٹ بلینکٹ لاک ڈاؤن سے ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جلدی چلے گئے تھے, تو ہماری انڈسٹری کی ریوائول بھی ہمیں جلدی نظر آ رہی ہے. جو بجلی کی کنزمپشن کا ڈیٹا ہے وہ اسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً ایک ونڈو مل جاتی ہے.
تو وہ نظر آ رہا ہے کہ انڈسٹری فوری طور پہ جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے کنسٹرکشن سائٹس کھل رہی ہیں انڈسٹری ریوائیو ہو رہی ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ تھوڑی لیگ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایکسپورٹس کا تعلق، ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری کا تعلق ہماری ڈومیسٹک اکانومی سے نہیں ہے، وہ بیرونی اکانومی سے ہے. لیکن وہاں پہ بھی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ ویزیبل ریکوری کے سائنز ہیں، اور پی پی ای کے اندر، یعنی جو ہم نے اب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنا پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ، اس کے اندر بڑی ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور وہاں سے ہمیں ایکسپورٹ کو ایک بوسٹ ملتا نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگ ری اورینٹ کر رہے ہیں اپنی ایکسپورٹ پروڈکٹس کو ٹورڈز پی پی ای مینوفیکچرنگ ناؤ، اور اس سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. تو یس، ایک شاک لگا ہے، وہ شاک ابھی بھی موجود ہے، لیکن جو ہمیں ڈیٹا نظر آ رہا ہے کہ ریکوری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اچھا حماد صاحب، یہ بتائیے گا، یہ ٹیکنیکل سوال ہے کہ اب جب کہ یہ ریوائز بجٹ بھی آپ اپروو ہو گیا، 1 جولائی سے نیا فائنینشیل شروع ہونے والا ہے، تو یہ بتائیے کہ اب اس کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو ایس آر اوز وغیرہ نکلنے ہیں اور جو اس کا نوٹیفیکیشنز نکلنے ہیں، یا جس طریقے سے بھی اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، گیزٹ کرنا ہے، یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ کتنی ٹائم لگتا ہے اس میں، تاکہ کلیئرٹی بالکل آ جائے سامنے؟ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ود ان دا نیکسٹ 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر اس کے ہم ایس آر اوز اور ریلیونٹ نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دیں. بہت سارے نوٹیفیکیشنز تو ان دا مین وائل ہم تیار کرتے رہے ہیں، ایس آر اوز وغیرہ، اور یہ جلد ہی آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو ہم جلدی کلیئر کر لیں گے. کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے نا، اب یہ ساری پالیسیز آ گئی ہیں، ہم لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس نیا سال میں ہفتوں اسی کا انتظار کرتے رہیں کہ یہ کلیئر کٹ آئے. یہ تو ٹپیکل ایڈمنسٹریٹو مینیجیریل ایشو ہے نا، اس میں تو ایفیشنسی دکھانی ہوگی ایف بی آر وغیرہ کو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ دن رات ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے. اور کیونکہ اس مرتبہ تو ٹیکس کوئی لگا نہیں نیا بجٹ کے اندر، صرف یہ ریلیکسیشنز ہیں، یہ ریلیف ہے جس کے ایس آر اوز نکالنے ہیں، تو یہ ان کی تعداد جو ہے وہ اس کو مینیج کرنا اس مرتبہ ایف بی آر کے لیے بھی آسان ہے. کچھ وہ پہلے سے بھی تیار ہیں، انہوں نے ایس آر اوز کافی، میں نے آج دیکھا، تیار کیے ہوئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے. تو اس کو ہم چند دنوں کے اندر ہی یہ ایشوئنس اور نوٹیفیکیشن اور سرکولرز کی طرف ہم چلے جائیں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جناب حماد اظہر ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے وہ ترامیم جو سامنے آئی ہیں بجٹ میں، بہت اہم تبدیلیاں ہیں. آپ نے سنا کہ جو ایکسائز ڈیوٹی ہے سیمنٹ پہ وہ مزید کم کر دی ہے حکومت نے. آپ نے دیکھا کہ میوچل فنڈز کے حوالے سے، ریٹس کے حوالے سے مزید تبدیلیاں کی گئی ہیں. کنسٹرکشن پیکیج میں کیپٹل گین کے حوالے سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور مزید کئی تبدیلیاں الیکٹرک وہیکل کے حوالے سے تبدیلیاں کی گئی ہیں. اور یقیناً یہ بہت ہی امپورٹنٹ تبدیلیاں ہیں جو سامنے آئی ہیں. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ چند دنوں میں ان کے ایس آر اوز وغیرہ جو ہیں وہ ایف بی آر ضرور ایشو کر دے گا.